اب میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی بہت سرپرستی ہو چکی ہے پاکستان میں، اس کی مزید سرپرستی جو کرے گا نا جی، ہم اس کو بے نقاب کریں گے، کوئی بھی ہو، کسے باشد، جو بھی اس کی سرپرستی کرے گا، ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے، کدھر سے فون آ رہے ہیں، یہ ہمیں سارا پتہ چل رہا ہے، ہم اس کو ننگا کر دیں گے، بالکل کوئی کسے باشد، ہم بالکل پرواہ نہیں کریں گے، اس کی بالکل سرپرستی نہ کریں۔ یہ شخص واجب القتل ہے، اس کو آپ قانونی طور پر قتل کریں، گرفتار کر کے سزائے موت دلوائیں کورٹ سے، ورنہ پھر کوئی غازی تو اٹھے گا نا، غازی تو اٹھتے رہے ہیں نا ہمیشہ۔ حضرت عمر فاروق نے غازی کا کردار ادا کیا ماورائے عدالت، بہت سے صحابہ نے، اور حضرت غازی علم الدین شہید نے غازی کا کردار ادا کیا، اور بہت سے غازی پیدا ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگوں نے غازیوں کا ساتھ دیا، اور ساری دنیا کے علماء نے ساتھ دیا۔ ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں غازیوں سے؟ ہم غازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل کھڑے ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ اور کورٹ کے اندر بھی، سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم نے دلائل پیش کیے کہ غازی کا کردار درست ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک قاتل کا ساتھ دے رہے ہو، یہ تو سپریم کورٹ میں یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ساری باتیں ہو چکی ہیں، کسی کورٹ نے اس کو غلط نہیں کہا، بلکہ نیچے والی کورٹ نے لکھا کہ غازی ممتاز صاحب کو کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اسلام کے مطابق صحیح کیا ہے، ملکی قانون میں آپ جو ہے نا آپ کی یہ سزا بنتی ہے۔ تو ہم اسلام کی بات چھوڑ دیں گے؟ رسول کریم کی گستاخی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے جائیں کہ نبی شاہی کوئی نہیں ہوتا، اور حضور کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کل کے چھوکرے ہیں اور ہم خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ علماء و مشائخ سے میں کہتا ہوں اب یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ سارے جو ہے نا ویڈیو کلپ چڑھائیں اپنا اس کے خلاف، اس پر فتویٰ لگائیں، وہی فتویٰ جو اسلام کا فتویٰ بنتا ہے اس پر فتویٰ لگائیں، اور حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ یہ نہ حکومت سمجھے کہ ایک گھر ہے، ایک شخص ہے، حکومت یہ سمجھے کہ ہر مسلمان کھڑا ہو گیا اس کے خلاف۔ اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے، بالکل اس کو حکومت پر دباؤ ڈال کے اس کو سزائے موت دلوانی ہے کورٹوں سے، اور اس کا مقدمہ بھی لڑنا ہے۔ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ تو میں علماء و مشائخ سے اب کہتا ہوں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی علماء و مشائخ ہیں، جتنے بھی دینی حلقے ہیں، ابھی میری گفتگو سننے کے بعد کھڑے ہو جائیں، جو نہیں کھڑا ہوگا وہ گناہگار ہوگا، اور وہ ویڈیو کلپ چڑھائیں۔ صرف اتنا کافی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ بالکل نہ کافی ہے، پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں۔ یہ شخص اسلام پر حملہ آور ہے، اس کے خلاف خاموش ہونا بھی جرم بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ملی عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ جناب انجینئر علی مرزا کے نظریات سے ہم متفق نہیں ہیں، میں جہلم بھی گیا اسی سلسلے میں، لیکن جب تک دلائل کا جواب دلائل سے چل رہا تھا معاملہ ٹھیک تھا۔ اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے، ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ تو میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے۔ یہ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے۔ انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے، اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے 20 اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا، اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی سرپھرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو ملک میں امن کی کوشش کریں، اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ تو یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا ہے اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا، اور وہ پھر یہ ہے کہ
ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. جنید جمشید کے ساتھ ہوا، مولانا طارق مل صاحب کے ساتھ ہوا، اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا، ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے. یہ بالکل درست نہیں ہے. تو خدارا جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. پاکستان کا، اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا. تو یہ بالکل غلط ہے. لہذا میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے. تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا، تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے، اس فتوے کے خلاف، کہ یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، اور نہ علماء کا فیصلہ ہے. اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یا کسی بھی فرقے سے، یا کسی بھی مذہب سے، کوئی بھی رائے ہو. دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں، دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے، قانون کا سہارا لیا جائے. جج فیصلہ کرے گا کہ کیا سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی. اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاک فرمائے، اور اس شر سے اللہ تعالی ہمارے کنٹری کو محفوظ فرمائے، اور عالم اسلام میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے، اور ہماری سب کی جانوں کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے. اور یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے، اس شدت پسندی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.